بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی، ابواب الطب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 97 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء ان العین حق والغسل لها. یہ بعض کتابوں میں غین کے فتحہ کے ساتھ ہے، لیکن اکثر میں والغسل لها ہے. اس کے لیے نہانا، بعض حضرات نے اس کا ترجمہ غسل لها کے ساتھ کیا ہے، یعنی دھونا، انداموں کو دھونا. لیکن بہرحال ہم یہاں پر غسل لها کا لیتے کیونکہ اکثر کتابوں میں یہی آیا ہے. یہ باب ہے اس بیان میں کہ نظر حق ہے اور اس کے لیے غسل کرنا. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان العنبري قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني حية بن حابس التميمي قال حدثني ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی حیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے روایت کی، جو کہ حابس التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا شیء فی الحام والعین حق، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حام کوئی چیز نہیں ہے اور نظر حق ہے. وبه قال حدثنا احمد بن الحسن ابن خراش البغدادي قال حدثنا احمد بن اسحاق الحزرمي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی احمد ابن حسن ابن خراش بغدادی نے، انہوں نے احمد ابن اسحاق حضرمی سے، انہوں نے وہیب سے، انہوں نے ابن طاووس سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے. قال کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان شیء سابق القدر لسبقته الغین واذا اغتسلتم فاغسلوا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز قضا پر غالب آتی تو نظر بد اس پر غالب آ جاتی، کیونکہ اس میں اثر زیادہ ہے، اور جب تم سے اس کے علاج کے لیے غسل طلب کیا جائے فغسلوا، تو غسل کر لیا کرے. اب اس روایت کے اس حصے سے یہاں پر جو ہم نے ابتدا میں بات کی کہ والغسل لها اکثر حضرات نے لیا ہے، تو اسی لیے ہم نے بھی اس کا ترجمہ اسی کے ساتھ کیا. وفی الباب عن عبداللہ ابن عمر ھذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایت ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. وحدیث حیۃ ابن حابس حدیث غریب، حیہ ابن حابس کی حدیث غریب ہے. روا شیبان عن یحییٰ ابن ابی کثیر عن حیۃ ابن حابس عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شیبان نے یہ روایت یحییٰ ابن ابی کثیر سے، انہوں نے حیہ ابن حابس سے، اور انہوں نے اپنے والد یعنی حابس التیمی سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے. وعلی بن المبارک وحرب بن شداد لا یذکران فیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی بن المبارک رحمہ اللہ اور حرب بن شداد رحمہ اللہ نے ان روایات میں سے جو نقل کی ہے، تو اس کے سند میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، پچھلے باب میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور یہاں پر پھر آیا ہے تاکیداً کہ نظر والعین حق،
نظر بد اس کا لگنا حق اور ثابت ہے۔ اہل سنت اور جماعت کے نزدیک نظر بد یہ ثابت اور متحقق ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ اور ماننا ہے کہ بغیر حکم الہی کوئی چیز مؤثر نہیں ہوتی۔ یعنی جس طرح امراض اور تکالیف کے دیگر اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح نظر بد بھی ایک سبب عادی ہے۔ تو یہ پہلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء فی الحام، حام یہاں پر تخفیف کے ساتھ نقل ہوا ہے، مذکور ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تخفیف کے ساتھ اولا قرار دیا ہے، جبکہ اکثر حضرات نے تشدید کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کو قاضی رحمہ اللہ نے ابو زید انصاری کو، جو کہ لغت کے امام مانے جاتے ہیں، ان کی طرف منسوب کر کے فرمایا ہے کہ ان کے نزدیک یہ میم کی تشدید کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال عام طور پر یہی تخفیف کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ حام کیا چیز ہے؟ تو اس کی تفسیر کے بارے میں شارحین محدثین حضرات کے دو قول ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اہل عرب کسی رات کے پرندے کے بارے میں بدفعلی اور بدشگونی کرتے تھے، چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوم یعنی الو کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جس مکان پر وہ آ جائے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، تو گویا حام سے مراد وہ لوگ الو لیتے تھے۔ دوسرا تفسیر جو شارحین محدثین حضرات نے کی ہے وہ یہ کہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ میت کی ہڈیاں اور اس کی روح کسی پرندے کی صورت میں گھروں میں گھومتی رہتی ہے اور ان سے مختلف مطالبات کرتی رہتی ہے۔ اکثر علماء نے یہ دوسری تفسیر اختیار کی ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ دونوں کا ایک ہونا بھی بعید نہیں ہے، دونوں معنی ایک ساتھ بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا ابطال فرمایا۔ ہم یعنی ان دونوں تفسیروں کا، ان دونوں معنی کا بطلان کیا کہ بھائی حام کوئی چیز نہیں ہے، یہ ضلالت اور گمراہی ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا ہی وہ باطل ہے۔ والعین حق، اور عین یہ حق ہے، نظر کا لگنا یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ یہ جو دوسری روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی آئی، تو ان میں تو یہ جملہ پہلے حدیث مبارک میں بھی آیا تھا لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، کہ اللہ کی تقدیر ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اگر اس کے اوپر کوئی چیز غالب آتی تو وہ نظر بد ہی ہوتی۔ اس کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں پڑھا بحمداللہ۔ اب یہاں پر یہ جو جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے علاج کے لیے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو لہذا فَاغْسِلُوا، غسل کر لیا کرو۔ اب اس غسل کی ترتیب کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں ہے، اور یہ اصل میں معیون کے لیے یعنی جس کو نظر بد لگی ہو اس کے لیے غسل کرنا یہ زمانہ قدیم سے ہی چلا آ رہا تھا، کہ جس کو کسی کی نظر لگ جاتی تو اب نظر لگانے والے کے اطراف وغیرہ دھو کر ہاتھ، چہرہ، پیر اور اسی طرح مذاکیر زیر شلوار جو ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کو دھو کر وہ سارا کا سارا پانی اس معیون کے اوپر یکبارگی ڈالا جاتا تھا۔ تو زمانہ قدیم کی طرح اسی تجربے کو باقی رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔ اس قسم کے اغتسال کے بارے میں علماء نے دو قول نقل کیے ہیں، ایک وجوب کا ہے اور دوسرا استحباب کا ہے۔ علامہ مازری رحمہ اللہ نے اول کی تصحیح فرمائی ہے کہ یہ واجب ہے جبکہ معیون کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، اور عین کے اغتسال کا اس کے لیے شافی ہونا تجربتاً واقعتاً یقینی ہو، تو اس صورت میں پھر اس کے لیے غسل کرنا یہ واجب ہوگا، ورنہ خدا نخواستہ اس کی وجہ سے کسی انسان کی ہلاکت وہ یقینی ہو جائے گی۔
اب آتے ہیں اس کی کیفیت کے بارے میں. تو اس کی کیفیت کے بارے میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے طریقہ لکھا ہوا ہے. شرح السنہ میں یہ طریقہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس کی نظر لگی ہو یعنی عائن، تو اس کے پاس ایک بالٹی پانی رکھی جائے، تو اس میں سے وہ پہلے ہتھیلی ڈالے اور پھر کلی کر کے اس سے پانی اسی میں ڈال دے، پیالے میں، اسے بالٹی میں. پھر جو پانی لے تو اس سے اپنا چہرہ دھوئے، اور یہ تمام پانی جو یہ استعمال کرتا ہو اس کو ایک جگہ پر جمع رکھ کے، اس کو ایک جگہ پر جمع کرے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ کو دھوئے، دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر پیر کو، پھر بائیں پیر کو، تمام اسی طرح اعضاء کو دھونے کے بعد ہتھیلی، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، ایڑیاں، کوہنیاں، ان کو دونوں کے بعد پھر یہ جو شلوار کے اندر یا لنگی کے اندر کا حصہ ہے اس کو دھوئے. لیکن یہ جو پانی جمع کر رہے ہو اس کو زمین پہ نہ رکھے، بلکہ اسی طرح ہی ایک بندہ اس کو پکڑے رکھے یا خود ایسی کوئی ترتیب بنائے کہ وہ پانی آسانی کے ساتھ ادھر جمع ہو. تو اب جس کی نظر لگی ہو تو لہٰذا وہ یہ عمل کرے، اور جس بندے پر یعنی معیون پر نظر بد لگی ہو تو وہ سارا کا سارا پانی. اچھا، پھر یہ لنگی کے اندر جو دھویا جاتا ہے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد مذاکیر ہے، یعنی ذکر اور دونوں فوتے پیالے میں دھوئے، اور بعض کہتے ہیں کہ رانے اور ان کا بالائی حصہ اس میں دھویا جائے. تو بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ لنگی کے اندر، شلوار کے اندر ان کا دھونا بھی ضروری ہے. پھر اس تمام پانی کو جو جمع ہو چکا ہوگا تو اس کو لے کر یکبارگی کے ساتھ سارا کا سارا اس معیون جس کو نظر بد لگی ہے اس کے اوپر پیچھے سے ڈالا جائے، تو اس کو اللہ جل شانہ اس سے شفا دے گا. اور ایسا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا تھا. اس کو نسائی شریف نے یہ روایت ذکر ہوئی ہے، تو ابن حبان نے بھی اس کی تصحیح فرمائی ہے. اس میں بھی یہی طریقہ ہے کہ سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح نظر بد لگی ہوئی تھی، تو لہٰذا عائن انہوں نے اسی طرح تمام انداموں کو دھویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. پھر اس تمام پانی کو لے کر جیسے ہی حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پیچھے سے ڈالا، تو لہٰذا پانی ڈالتے ہی اللہ جل شانہ نے ان کو شفا دے دی. تو یہ طریقہ حضرات محدثین نے ذکر کیا ہوا ہے. اب یہاں پر آخر میں یہ پہلی روایت میں حابس التمیمی، ان کے بیٹے نے اس روایت کو نقل کیا ہے ان سے. حابس تمیمی یہ بھی صحابی ہیں، اور یہ آخر میں پھر جو سند ذکر کر رہے ہیں وہ بھی یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے پھر ایک اور سند اس میں آئی ہوئی ہے. تو اس میں کوئی بات نہیں، انہوں نے تو یہاں پر اس کو حدیث غریب کہا ہوا ہے، لیکن اس سے حدیث میں کسی قسم کی کوئی کمی اور نقصان وہ نہیں آ سکتا، کیونکہ حابس التمیمی وہ بھی بذات خود ایک صحابی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اگر ایک روایت نقل کرے تو اس سے ایک اور طرح سے قوت اس میں آ جائے گی. اگرچہ علی ابن مبارک اور حرب ابن شداد نے اپنی روایات میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ذکر نہیں کیا ہے، لیکن بہرحال حضرت حابس التمیمی وہ بھی اپنی جگہ پر ایک صحابی ہے، تو ان کی روایت بھی وہ اپنی جگہ پر معتبر ہوگی. جی عزیز طلباء کرام، یہیں تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.